اور سورہ نساء کی تو 23 آیتیں ہیں اس پارے میں، اور سورہ نساء جو ہے گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات ہیں، اور اس میں 2-3 حکم جو ہے نا وہ ہم خواتین کو سمجھنے بڑی ضروری ہیں۔ ایک میں آیتوں کے حوالے نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا، شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے کی قطعی ممانعت پہلی آیت میں ہی ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ رحم کے رشتے کاٹنے نہیں ہیں، اور یہ رشتے جو اللہ کے نام پر بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے نام پر کون سے رشتے بنائے جاتے ہیں؟ نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ اللہ کے نام پر ہے۔ اور جو رحم کے رشتے ہیں وہ اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں۔ بڑے سخت احکامات ہیں، بڑے حقوق ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نام پہ تم ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہو، ہاں؟ اور رحم کے رشتے کاٹنا جس کو ہم قطع رحمی کہتے ہیں۔ رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ جو ایک رحم سے بچے پیدا ہوں، یعنی ایک ماں کی اولاد۔ سگے بہن بھائی بڑا سخت حکم ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا تو لیلۃ القدر میں بھی اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ رحم کے رشتوں کے بڑے حق ہیں، بڑے حق ہیں، بڑے حق ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر طرح کے نفاق سے، بغض سے، کینے سے بچائے۔ یہ 2 بہت اہم باتیں ہیں اس میں، ایک تو رشتوں کے بارے میں، اور دوسری اہم آیت جو ہے وہ اسی صورت میں ہے، تیسری آیت ہے جس میں کثرت ازواج کا تعلق آتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اچھا، اب یہ بات جب آتی ہے دوسری شادی کی تو بہت زیادہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ اسلام سے بھاگی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لینی ہے، کہیں 2 شادیوں کا حکم نہیں ہے، حکمن نہیں کہا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جب تک آپ کی صاحب اولاد بیوی حیات رہی ہیں دوسری شادی نہیں کی۔ اما خدیجہ الکبریٰ جب تک حیات تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ نے جو آپ کے جانے کے بعد جو شادیاں کی ہیں ان کی حکمت تھی، ٹھیک ہے؟ اور جو مومنوں کو اجازت دی گئی ہے، یہ کب آیتیں نازل ہوئی تھیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب جنگ میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد بہت سارے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ احکامات نازل ہوئے تھے۔ حکم کی روح کو سمجھنا ہے۔ کب یہ حکم آیا تھا؟ اجازت کب ملی تھی؟ کیونکہ وہ اتنی ساری بیوہ عورتیں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کے مال تھے، اس کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو یتیموں کے حقوق یہاں بیان کیے گئے، اور ان کو سیف کیا گیا۔ ان جوان عورتوں کو جن کے شوہر جنگوں میں کام آ گئے تھے ان کے لیے پھر کہا گیا اچھا پھر اب شادی کی اجازت تو اللہ نے دے دی، اب اس کے اوپر پھر بڑا سخت حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف کر سکو تو پھر دوسری شادی کرو، 2 بیویوں کے مابین انصاف۔ آج کون کرتا ہے انصاف؟ بتائیں مجھے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو پھر ایسا ہرگز مت کرنا، پھر منع کر دیا۔ تو کیا جب کوئی مرد دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے وہ لمحہ بھر کو سورہ نساء پڑھتا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھتا ہے کہ وہ شادی کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے دوسری شادی کی، اور کیا وہ یہ شادی کرنے کے بعد انصاف پر قائم رہ سکے گا؟ وہ نہیں رہ سکے گا، تو اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں، اور اگر وہ نہیں رہ سکے گا تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو یہ سب کچھ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور آج ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔